اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک ستدرک رجلا منی اسمہ اسمی شمائلہ شمائلی یبقر العلم بقرا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کے بے پناہ لطف و احسانات ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے سامنے سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں چند عرائض پیش کر سکوں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام رسول عربی کا نام ہے، جس کا لقب باقر ہے، اور یہ وہ لقب ہے کہ جو زبان رسالت کی جنبش سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ نقل ہوا ہے تاریخ میں۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو رسول رحمت نے ایک بار میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے جابر، بشارت ہو تمہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص سے جو مجھ سے ہوگا ملاقات کریں گے کہ جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کی صفات میری صفات جیسی ہوں گی۔ گویا رسول رحمت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے جابر، تم ایک طولانی زندگی جیو گے اور ایک ایسی ہستی سے ملاقات کرو گے کہ جس کا نام میرا نام، جس کی خصوصیات اور صفات میری خصوصیات اور صفات ہوں گی، یعنی تم اپنی زندگی میں ایک بار پھر محمد سے ملو گے۔ جو حدیث سرنامہ کلام میں تلاوت کی، اس کا اگلا حصہ یبقر العلم، جو علم و دانش کے دروازے اس طرح سے کھولے گا، جو فہم و فراست کے دروازے اس طرح سے کھولے گا کہ اسرار اور رموز اپنا آپ، اپنا پورا وجود آپ کے سامنے لا کر بکھیر دیں گے۔ اگر ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مختصر حصوں میں تقسیم کریں، بچپن، جوانی اور ان کی خدمات کی طرف نگاہ کریں، تو علم و دانش کے میدان میں جو خدمات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دی ہیں، وہ ایک ناقابل فراموش حقائق کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ اور ہم اگر اس علمی کاوشوں کو، علمی خدمات کو 3 حصوں میں تقدیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں تو بجا ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹیپ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان علم کو سجانے میں اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو علم کے سیکھنے کی تشویق دلائی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل اگر انجام دلانا ہے تو سب سے پہلے اس عمل کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ اعمال انجام دیں گے تو آپ اس اہمیت کے حامل ہوں گے، اس عظمت کے لائق ہوں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قدم پر
علم سیکھنے کی فضیلت اور ان کی عظمت اور اس علم کے حاملین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر اگر کوئی شخص کمال چاہتا ہے، اس دنیاوی زندگی میں نقص سے مبرہ ہونا چاہتا ہے، اپنے نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہ تفقہ فی الدین کرے، یعنی دین سیکھے۔ کیوں دین سیکھے؟ ایسا کیا ہے دین میں؟ امام علیہ السلام دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں العلم خزائن، علم ایک خزانہ ہے۔ مولا یہ خزانہ ہے تو اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ایک عام سی مثال ہوتی ہے کہ اس کی چابی ڈھونڈنی جائے۔ امام علیہ السلام اپنے فرمان میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ، کہ اگر یہ علم کا خزانہ تمہیں چاہیے تو سوال کیا کرو، فَاسْأَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، سوال کیا کرو، خدا تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ مولا علم حاصل کر لیں، عالم کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عالم ينتفع بعلمه افضل من الف عابد۔ مفہوماً اگر میں عرض کروں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا، ایک سائیڈ میں آپ 1000 عابد جو دن میں روزے رکھتے ہیں، راتوں کو قیام و قعود اور رکوع انجام دیتے ہیں، یہ ان کی ساری زحمات ایک طرف ہوں گی، ایک عالم کی زحمت ایک طرف ہوگی، یعنی ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے۔ یہ عالم کی فضیلت میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ جو امام علیہ السلام نے علم کے حوالے سے، علمی میدان کے حوالے سے اٹھایا، وہ نشر علم تھا، علم کو پھیلانا، علم کو وسعت دینا، اپنے گھر سے، محلے سے، شہر سے، قریے سے، صوبے سے، ملک سے، یہ اس طرح امام علیہ السلام نے علم کو وسعت دی، فقط تشویق نہ کی بلکہ علم کو پھیلایا، کونے کونے تک، قریے قریے تک، شہر شہر تک۔ کوئی ایسا کونا نہ چھوڑا جہاں پر تشنگی تو پائی جاتی ہو لیکن عالم موجود نہ ہو۔ مولا یہ علم سکھانے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من علم باب ہدا، جس نے بھی ہدایت کا ایک باب کسی کو سکھایا، فَلَهُ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر یہ ہوگا کہ گویا عالم ہے اور اس نے اس پر عمل کیا ہے، یعنی فقط سکھانے کا جو اجر اور ثواب ہے ایک عالم جو عمل کر رہا ہے اس کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں زکوٰۃ العلم ان تعلمہ عباد اللہ ہے، ہر چیز کی خداوند متعال نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ اور روزے کو قرار دیا ہے، مال کی زکوٰۃ فقراء، مساکین اور مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو بھی مصارف ہیں زکوٰۃ کے ان میں خرچ کرنا ہے۔ تو علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کو علم سکھاؤ، یہ آپ کے علم کی زکوٰۃ ہوگی۔ آگے چل کر امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا، خدا رحمتیں نازل فرمائے اس بندے خدا پر، احیا العلم، جس نے علم کو زندہ کیا۔ علم کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ علم کو زندہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ خود انسان علم سیکھے، اور جب وہ سیکھ جاتا ہے تو وہ اس قابل بنے کہ اس علم کو نشر کرے، اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، اس علم کو اتنا پھیلائے کہ خداوند متعال کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھل جائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے وہ حق ہو یا حقیقت ہو، یا پھر حق کا فیصلہ ہو، یا پھر علم ہو، وہ فقط در آل محمد پر ہے۔ جو بھی چیز ہے، خیر جو بھی ہے، اچھا عمل جو بھی ہے، اسی در سے ہے،
جو بھی اسی در سے نہیں وہ خیر تو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، حق تو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، حقیقت سے دور ہو سکتا ہے لیکن حق اور حقیقت نہیں ہو سکتا۔ فرمان پاک ہے لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب ولا احد من الناس یقضی قضاء حق الا ما خرج منا اہل البیت، کہ جو بھی حق ہے، جو بھی حقیقت ہے، جو بھی حق اور حقیقت کا فیصلہ ہے وہ اسی در سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ معیار ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام دینا چاہتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو، حق اور حقیقت چاہتے ہو تو اسی در کی طرف آؤ، اس در سے جو بھی ہٹ کر ہے نہ وہ حق ہے نہ حقیقت ہے، بلکہ حق اور حقیقت سے کوسوں دور ہدایت اور ظلمت کے تاریک راستے ہیں۔ تیسرا کام جو علمی میدان میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آتا ہے وہ تدوین کتاب کا ہے، کتابوں کے چھپوانے کا ہے، کتابوں کے پہنچوانے کا ہے، لوگوں تک وہ معارف جو زبان امامت سے صادر ہوئے ہیں ان کو قلمی کاوش، قلمی صورت میں دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے کہ تفسیر قرآن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی گئی، ایک احادیث کا نسخہ پورا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امام کی نگرانی میں لکھا گیا، ایک پورا احادیث کا صحیفہ نسخہ برداری ہوئی، اس کی مختلف جگہوں پر تقسیم کیا گیا، ایک رسالہ پورا جو سعد اسقاف کی طرف لکھا گیا وہ پورا چھپوایا گیا اور لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ علمی کاوشیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کی۔ چوتھا جو نقطہ قابل غور ہے وہ تربیت شاگرد ہے، جو زمانے کی اہم ضروریت میں سے ہے اور علم کے نشر میں ضمانت کا عنوان رکھتی ہیں، وہ یہی ہے ایسے شاگرد تربیت کیے جائیں جو ہمارے کلام کو احسن انداز میں لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمارے ذریعے خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکیں۔ اسی ضمن میں تاریخ میں یہ مرقوم ہے کہ سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی کا بنیاد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا اور خصوصی شاگردوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 465 کی تعداد امام کے شاگردوں کی بتائی جاتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں علوم آل محمد سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔